السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم راؤٹنگ اینڈ راؤٹنگ پروٹوکولس کی بات کرتے ہیں۔ راؤٹنگ اینڈ راؤٹنگ پروٹوکولس کیا ہیں، کس لیے یوز ہوتے ہیں، اور بیسیکلی ہم نے کن راؤٹنگ پروٹوکولس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنی ہے۔ ہم 3 راؤٹنگ پروٹوکولس کو دیکھنا ہے، ان کی کچھ کریکٹرسٹک کے ساتھ، ان کی کچھ ورکنگ کے ساتھ، ریپ او ایس پی ایف اینڈ بی جی پی کو، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہم نے راؤٹنگ اینڈ راؤٹنگ پروٹوکولس کے اندر ہم نے راؤٹنگ اینڈ راؤٹنگ پروٹوکولس کو سمجھنا ہے، دین ہم نے انٹر ڈومین راؤٹنگ کو سمجھنا ہے، دین ہم نے ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ اور اس کے اندر ریپ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ اور اس کے اندر او ایس پی ایف اینڈ پاتھ ویکٹر راؤٹنگ اینڈ بی جی پی کو سمجھنا ہے۔ اٹانومس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اٹانومس سسٹم کسی بھی سیٹ آف نیٹ ورکس اینڈ راؤٹرز ہوتا ہے انڈر دا کنٹرول آف اے سنگل ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، اور کسی بھی اٹانومس سسٹم میں آپ کے پاس راؤٹنگ انٹرا ڈومین راؤٹنگ ہوتی ہے، اور اٹانومس سسٹمز کے درمیان جو راؤٹنگ ہوتی ہے اسے ہم انٹر ڈومین راؤٹنگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اٹانومس سسٹم از اے کمبینیشن آف کمپیوٹرز، سیٹ آف نیٹ ورکس اینڈ راؤٹرز، ملٹیپل نیٹ ورکس اینڈ راؤٹرز کا کمبینیشن جو ہے آپ کے پاس ایک اٹانومس سسٹم بناتا ہے۔ اگر ہم ایک ہی اٹانومس سسٹم کے اندر پاتھ فائنڈنگ یا راؤٹنگ کریں تو وہ انٹر ڈومین راؤٹنگ کہلاتی ہے، لیکن اگر ہم دو اٹانومس سسٹمز کے درمیان، دو ڈفرینٹ اٹانومس سسٹم کے درمیان راؤٹنگ کریں تو ہمارے پاس انٹر ڈومین راؤٹنگ کہلاتی ہے۔ بہرحال اس کی ابھی ہم اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ راؤٹنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں راؤٹنگ بیسیکلی کیا ہے؟ راؤٹنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں نیٹ ورک کے اوپر ٹریفک کے موومنٹ کے لیے کوئی ایک بیسٹ آپٹیمل پاتھ چوز کیا جاتا ہے آن نیٹ ورک اور بٹوین اور اکراس ملٹیپل نیٹ ورکس، یعنی ایک نیٹ ورک کے اندر، ملٹیپل نیٹ ورکس کے اندر، ایک نیٹ ورک کے اندر ڈیٹا کو موو کرنے کے لیے، یا ایک نیٹ ورک سے دوسرے یا ملٹیپل نیٹ ورکس کے ساتھ ڈیٹا کے پیکٹ کو، میسج کو موو کرنے کے لیے جو راستہ، جو پاتھ ہے، وہ راؤٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ براڈلی راؤٹنگ بہت ٹائپ کے نیٹ ورکس میں، جیسے سرکٹ سوئچ نیٹ ورکس ہیں، پبلک سوئچ نیٹ ورکس ہیں، کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں، انٹرنیٹ ہے، یعنی کہ آلموسٹ ہر طرح کے نیٹ ورک کے اندر ڈیٹا کے پیکٹ نے کس پاتھ کو فالو کر کے موو کرنا ہے، یعنی راؤٹنگ کیا ہونی ہے، راؤٹنگ کیسے کرنی ہے، تو ہر نیٹ ورک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں پہ راؤٹنگ پرفارم کی جائے۔ راؤٹنگ بیسیکلی 2 طرح سے پرفارم کی جا سکتی ہے، اسٹیٹک راؤٹنگ اینڈ ڈائنامک راؤٹنگ۔ اسٹیٹک راؤٹنگ کیا ہے؟ ابھی ہمیں سمجھ لگ گیا پاتھ فائنڈنگ، کہ ہمارے پیکٹ نے ایک ڈیوائس سے، سینڈر سے ریسیور تک پہنچنے کے لیے کون سا پاتھ، کون سے راستے سے گزر کے جانا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس گھر سے کالج تک جانے کے لیے ملٹیپل راؤٹس ہیں، اس میں سے کون سا راؤٹ ہم نے چوز کرنا ہے۔ راؤٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ جو بیسٹ آپٹیمل پاتھ ہوتا ہے، جس پہ لیس ٹریفک ہوتی ہے، جس پہ ایفیشینٹلی ڈیٹا موو کر سکتا ہے، جس پہ ڈیٹا کو ایرر کے، کنجیشن کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں، اس پاتھ کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور راؤٹرز کو بتانا ایکچولی راؤٹنگ کہلاتا ہے۔ راؤٹنگ 2 طرح سے کی جا سکتی ہے، اسٹیٹک یا پھر ڈائنامک۔ اسٹیٹک راؤٹنگ بیسیکلی راؤٹنگ کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس کے اندر راؤٹر مینول کنفیگریشن راؤٹنگ انٹری کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ہر راؤٹر ایک راؤٹنگ ٹیبل بناتا ہے۔ راؤٹنگ ٹیبل کے اندر راؤٹر کیا انفارمیشن رکھتا ہے کہ اس کی کون سے پورٹس ہیں اور ہر پورٹ پہ کون سا نیٹ ورک اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انفارمیشن راؤٹر ٹیبل کے اندر اگر تو مینولی کسی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے تھرو رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر سارا ٹائم بیٹھا رہتا ہے راؤٹر پہ، اور راؤٹر کی پورٹ کے اندر جو نیٹ ورک اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یا ڈیٹیچ ہوتے ہیں ان کی انٹریز کرتا رہتا ہے، تو یہ ہمارے پاس اسٹیٹک راؤٹنگ ہے۔ لیکن اسٹیٹک راؤٹنگ اور ڈائنامک راؤٹنگ کی بجائے اگر اسٹیٹک راؤٹنگ کی بات کریں تو اس کے اندر کوئی بھی چینج اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پورے کے پورے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، چینج کرنا پڑتا ہے، یعنی نیا راؤٹنگ ٹیبل بنانا پڑتا ہے۔ یعنی ایک راؤٹر کے ساتھ اگر 10 نیٹ ورکس اٹیچ ہیں، اس میں سے 2 نیٹ ورکس لیو کر جاتے ہیں اور 2 نئے نیٹ ورکس آ کے اٹیچ ہوتے ہیں، تو یہ انفارمیشن راؤٹنگ ٹیبل کے اندر مینٹین کرنے کے لیے راؤٹنگ جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے اسے دوبارہ سے راؤٹنگ ٹیبل بنانا پڑتا ہے۔ یہ ایک ہیکٹک کام ہے، لیکن اسٹیٹک راؤٹنگ صرف اسمال بزنس کے لیے، اسمال آرگنائزیشن کے لیے، اسمال نیٹ ورک کے لیے تو پاسبل ہے، جہاں پہ ہمارے پاس 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میکسیمم نیٹ ورکس راؤٹر سے کنیکٹڈ ہیں۔ ان کی مینول انٹری کرنا تو آسان ہے، لیکن جب آپ کے پاس راؤٹر کے ساتھ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف نیٹ ورکس اٹیچ ہوں راؤٹرس کے ساتھ، پھر ان راؤٹرس کے ساتھ مینول راؤٹنگ کرنا، یہ اسٹیٹک راؤٹنگ کرنا پاسبل نہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈائنامک راؤٹنگ کرتے ہیں۔ ڈائنامک راؤٹنگ کو اڈیپٹیو راؤٹنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جہاں راؤٹر ڈیٹا کو ڈفرینٹ راؤٹس کے تھرو فارورڈ کرتے ہیں یا پھر ڈیسٹینیشن یعنی بتاتے ہیں۔ اگین یہاں پہ بھی راؤٹر پاتھ فالو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نہیں، بلکہ خود بخود راؤٹرز اٹ سیلف
اپنے اپنے پاتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یعنی ہر راؤٹر کے اندر جو راؤٹنگ ٹیبل ہے وہ اٹ سیلف ڈائنامکلی مینٹین ہوتا ہے، رن ٹائم پہ مینٹین ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے رن ٹائم پہ چینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹک راؤٹنگ میں ٹیبل بنانا بھی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نے، اور چینج بھی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نے کرنا ہے، اور وہ بھی رن ٹائم پہ نہیں بلکہ نیٹ ورک کو ڈاؤن کر کے دوبارہ سے بنا کے۔ ڈائنامک راؤٹنگ کے اندر راؤٹنگ ٹیبل بنائیں گے بھی راؤٹرز خود، اور انہیں اپڈیٹ بھی خود کریں گے، اور ڈائنامکلی یعنی رن ٹائم پہ کریں گے، نیٹ ورک بھی چلتا رہے گا اور راؤٹرز اپنی انفارمیشن کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہرحال اسٹیٹک راؤٹنگ ہو یا ڈائنامک راؤٹنگ ہو، دونوں کے اندر پرپس کیا ہے؟ بیسٹ آپٹیمل پاتھ فائنڈ آؤٹ کرنا ٹریفک کی موومنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس بیسیکلی اگر ہم اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک راؤٹنگ میں سے چوز کریں کہ ہمیں کون سے راؤٹنگ کا میتھڈ چوز کرنا ہے، کون سا راؤٹنگ کا میتھڈ ہمیں چاہیے، تو اگر ہم اسٹیٹک راؤٹنگ اینڈ ڈائنامک راؤٹنگ کو کمپیئر کریں تو اسٹیٹک راؤٹنگ صرف اسمال نیٹ ورکس کے لیے، ڈائنامک راؤٹنگ لارج نیٹ ورکس کے لیے ہے۔ اسٹیٹک راؤٹنگ میں کنفیگریشن جو ہے وہ configuring static routes involve less cost and can be easily maintained by the network administrator, but only for the small networks, not for the large networks. Dynamic routing involves cost in terms of CPU processor and bandwidth on the network links، یعنی اس میں CPU processor and bandwidth جو ہے links کی وہ زیادہ یوز ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو خود سے راؤٹنگ ٹیبل نہیں بنانے پڑتے۔ اسٹیٹک راؤٹنگ میں راؤٹس کو چینج نہیں کیا جا سکتا انٹل نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر خود سے آ کے آتھرائز کرے اور اس کے اندر ٹیبل کے اندر دوبارہ سے نئی انٹریز ڈالے، جبکہ ڈائنامک راؤٹنگ کے پروٹوکولز خود سے نئے راؤٹس فائنڈ آؤٹ کر کے انٹریز جو اپنے ٹیبل کے اندر مینٹین کرتے ہیں۔ اسٹیٹک راؤٹنگ کے راؤٹرز جو ہیں ڈائنامکلی اپڈیٹ نہیں ہوتے، تو اگر نیٹ ورک کے اندر کوئی چینج آتا بھی ہے تو اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور نہ تو ایکٹیو نئے آنے والے راؤٹرز کا پتہ چل سکتا ہے اسٹیٹک راؤٹنگ کے اندر، نہ ہی پہلے سے موجود راؤٹرز کے ان ایکٹیو کا ہونے کا پتہ چل سکتا ہے، جبکہ ڈائنامک راؤٹنگ کے اندر راؤٹنگ ٹیبل کی اپڈیٹنگ خود بخود اور ڈائنامکلی ہوتی ہے، آٹومیٹکلی اور ڈائنامکلی ہوتی ہے۔ سو اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ہمارے پاس آج کے ہمارے نیٹ ورکس کی نیڈ پوری کرنے کے لیے اسٹیٹک راؤٹنگ پاسبل نہیں ہے۔ اسٹیٹک راؤٹنگ بہت اسمال سے نیٹ ورک کے لیے تو پاسبل ہے، لیکن جب ہم انٹرنیٹ کی بات کریں، جب ہم آج کے نیٹ ورک کی بات کریں جو کہ فاسٹ ہے، جس کا سائز بہت زیادہ لارج ہے، وہاں پر ہم اسٹیٹک راؤٹنگ نہیں بلکہ ڈائنامک راؤٹنگ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈائنامک راؤٹنگ کی بات کریں تو ڈائنامک راؤٹنگ کے پروٹوکولز دو طرح کے ہوتے ہیں، انٹرا ڈومین اور انٹر ڈومین۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، انٹرا ڈومین راؤٹنگ پروٹوکولز وہ راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں جو کہ اٹانومس سسٹمز کے اندر جو راؤٹنگ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ایک اٹانومس سسٹم ہے، اس کے اندر پاتھ فائنڈنگ کا کام اگر کرنا ہے تو اس کے لیے انٹرا ڈومین راؤٹنگ پروٹوکولز یوز ہوں گے، لیکن اگر ملٹیپل اٹانومس سسٹمز ہیں، جیسے 1 2 3 4 ان کے درمیان ڈیٹا کو موو کرنے کے لیے پاتھ فائنڈنگ کا کام اگر کرنا ہے، راؤٹنگ کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے انٹر ڈومین راؤٹنگ پروٹوکولز یوز کرنے پڑیں گے۔ مہاراج جی ہمارے پاس انٹرا ڈومین راؤٹنگ پروٹوکولز کون سے ہیں؟ ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول ہے، لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول، یہ دونوں ہمارے پاس انٹرا ڈومین راؤٹنگ پروٹوکول کہلاتے ہیں، اور انٹر ڈومین راؤٹنگ پروٹوکول میں ہمارے پاس پاتھ ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول ہوتے ہیں۔ انٹرا ڈومین راؤٹنگ پروٹوکول کو ہم انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکولز بھی کہتے ہیں، اور انٹر ڈومین کو ہم ایکسٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکولز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں انٹیریئر راؤٹنگ پروٹوکولز اور انہیں ایکسٹیریئر راؤٹنگ پروٹوکولز بھی ہم بولتے ہیں، انٹیریئر راؤٹنگ پروٹوکولز اینڈ ایکسٹیریئر راؤٹنگ پروٹوکولز۔ بہرحال جی انٹیریئر یا پھر انٹرا ڈومین راؤٹنگ پروٹوکولز کی دو ٹائپس ہیں آگے ہمارے پاس، ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول اور لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول، اور ان کی ویل نون ایگزامپل یہ تو ہمارے پاس ٹرمز ہیں نا، ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول ہوتے ہیں، لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکولز ہوتے ہیں، لیکن پروٹوکولز کس نام سے ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول کی فیمس راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں RIP اینڈ IGRP راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول اینڈ انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول، اینڈ لنک اسٹیٹ کے ہمارے پاس ہیں OSPF اینڈ ISIS یعنی اوپن سسٹم شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ، اوپن سسٹم شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ اینڈ انٹرمیڈیٹ سسٹم ٹو انٹرمیڈیٹ سسٹم، اینڈ پاتھ فیکٹر کے ہمارے پاس پروٹوکولز ہیں بارڈر گیٹ وے پروٹوکول اینڈ انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول، آئی نہیں آتا اس میں، EGRP ہے، کہ وہ IGRP اور یہ EGRP ہے۔ سو راؤٹنگ پروٹوکولز ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکولز انٹرا ڈومین یا پھر انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکولز ہو سکتے ہیں جو ڈسٹینس ویکٹر یا پھر لنک اسٹیٹ ہیں، اور انٹر ڈومین ایکسٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول یا پھر پاتھ ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول کہلاتے ہیں، اور ان کی ہم نے دو ایگزامپلس بھی دیکھ لی۔ نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان راؤٹنگ پروٹوکولز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کس طرح سے ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول کام کرتے ہیں، کس طرح سے لنک اسٹیٹ، کس طرح سے پاتھ ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکولز کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول کو بات کریں تو لیسٹ کاسٹ راؤٹ دونوں نوڈس کے درمیان پاتھ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ پروٹوکولز یوز ہوتے ہیں ود ان این اٹانومس سسٹم، اور اس کے لیے
ہر راؤٹر اپنا ایک راؤٹنگ ٹیبل مینٹین کرتا ہے تاکہ وہ منیمم ڈسٹینس فائنڈ آؤٹ کر سکے اپنے سے کنیکٹڈ ہر دوسرے نوڈ کا. ٹھیک ہے. ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ ہمیشہ ڈسٹینس پہ کام کرتا ہے. جس ویکٹر پہ یہ کام کرتا ہے وہ ہے ڈسٹینس. اس کے لیے راؤٹرز اپنے راؤٹنگ ٹیبل بناتے ہیں اور اس کے جو وہ انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں وہ اسٹور کرتے ہیں ڈسٹینس آف راؤٹر ٹو دا ون راؤٹر ٹو ادر راؤٹر. یعنی ہر راؤٹر اپنے سے کنیکٹ سارے راؤٹرز سے اس کا کیا کیا ڈسٹینس ہے اس کو اپنے راؤٹنگ ٹیبل کے اندر مینٹین کرتا ہے تاکہ کم سے کم ڈسٹینس والا راؤٹر چوز کر کے وہ فاسٹ کمیونیکیشن کر سکے. ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کے اندر ہمارے پاس کچھ اسٹیپس فارم ہوتے ہیں. سب سے پہلے راؤٹنگ ٹیبل اپنی انیشلائزیشن کرتے ہیں. دین اپنے ہر راؤٹر نیٹ ورک کے اوپر اگر 5 راؤٹر ہیں 5 کے 5 اپنا اپنا ٹیبل مینٹین کرتے ہیں. اپنے ٹیبل میں ہم یہ مینٹین کرتے ہیں کہ ان کی کس کس پورٹ پہ کون سا نیٹ ورک اسٹور ہے, جیسے کہ راؤٹنگ ٹیبل بنتا ہے. دین شیئرنگ ہوتی ہے. شیئرنگ میں ہر راؤٹر اپنا راؤٹنگ ٹیبل باقی سارے راؤٹرس کے ساتھ نیٹ ورک پہ جو بھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. دین اپڈیٹنگ ہوتی ہے. اپڈیٹنگ آپ کے پاس 2 طرح سے ہو سکتی ہے. آپ کے پاس ٹریگرڈ اپڈیٹس بھی ہو سکتی ہے اور پیریوڈک. ٹھیک ہے. یاد رکھنا اپڈیٹنگ پیریوڈک ہوتی ہے اور ٹریگرڈ ہوتی ہے. پیریوڈک اپڈیٹ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس وداؤٹ اینی چینج ان دا سسٹم نیٹ ورک کے اندر راؤٹرز جو ہیں اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو آفٹر 30 سیکنڈز اور آفٹر 1 سیکنڈز اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرتے ہیں, چاہے نیٹ ورک کے اندر کوئی چینج آتا ہے یا نہیں آتا. جبکہ ٹریگرڈ اپڈیٹ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب نیٹ ورک کے اندر کوئی چینج آتا ہے, جیسے کوئی راؤٹر نیٹ ورک سے چلا گیا یا کوئی نیا راؤٹر آ کے اٹیچ ہوا تو اس کے لیے ٹریگرڈ اپڈیٹس ہوتی ہیں. اپڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ راؤٹرز کا اپنے راؤٹنگ ٹیبل کی انٹریز کو چینج کرنا. انیشلائزیشن میں ہر راؤٹر اپنا اپنا راؤٹنگ ٹیبل بناتا ہے. شیئرنگ کے اندر سارے راؤٹر اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو جب ایکسچینج کرتے ہیں تو ہر راؤٹر کے پاس اپنے سے جڑے جتنے بھی راؤٹر ہیں نیٹ ورک پہ ان سب کی راؤٹنگ ٹیبل ہر ایک کے پاس کاپی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اپڈیٹنگ میں ہر راؤٹر اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرتا ہے. اگر تو پیریوڈک اپڈیٹ ہے تو چاہے نیٹ ورک میں چینج آئے یا نہ آئے آفٹر اسپیسیفک پیریڈ لائک 30 سیکنڈز اور 1 منٹ ہر راؤٹر کو اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرنا ہے چاہے نئی انٹریز ہیں یا نہیں ہے. جبکہ ٹریگرڈ اپڈیٹ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب نیٹ ورک کے اندر کوئی چینج آتا ہے تو ہر راؤٹر اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو چینج کرتا ہے. وین ٹو شیئر کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس اسٹیپ پہ کہ کب ڈیٹا کو شیئر کرنا ہے, کب ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے اور کب نہیں. ٹو نوڈ لوپ انسٹیبلٹی تب آتی ہے جب ہمارے پاس 2 نوڈس کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے 2 راؤٹرس کے درمیان 2 نوڈس یہاں پہ کیا ہے 2 راؤٹرس کے درمیان کنیکشن ایسا بن جاتا ہے کہ وہ لوپ بن جاتا ہے. لوپ مینز اس کے اندر ڈیٹا بار بار آئٹریٹ کرتا جاتا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے اور 3 نوڈ انسٹیبلٹی کو کیسے مینیج کرتے ہیں یہ وہ اس کے بیسیکلی مین ٹاسک ہیں. مین اس کی جو ورکنگ جو ہر راؤٹر نے کرنا ہوتا ہے وہ انیشلائزیشن شیئرنگ اینڈ اپڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور باقی جو کام ہے یہ جب کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وین ٹو شیئر اینڈ 2 نوڈ لوپ انسٹیبلٹی اینڈ 3 نوڈ انسٹیبلٹی کے ٹاپکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول ہے. اس کی ڈیٹیل ہم کل اپنے لیکچر میں دیکھیں گے. ابھی ہم یہ اس کے فردر راؤٹنگ پروٹوکولس کی انفارمیشن آ رہی ہے. یہاں پہ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول کی بات کریں تو اس نے بلڈنگ راؤٹنگ ٹیبلز اس کا کام ہے بلڈنگ راؤٹنگ ٹیبلز. مین کام اس کا بھی وہی ہے. اگر دیکھیں ہم لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول کے ٹاسک اگر ہم دیکھیں تو اس کا کام بھی وہی ہے. لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول کا آپ کے پاس راؤٹنگ ٹیبل بنانا, انیشلائز کرنا, دین اسے شیئر کرنا اینڈ اپڈیٹ کرنا, اس کے بھی یہی کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے پھر فردر ہمیں الگورتھمس کے بارے میں بتایا ہوا ہے, پروٹوکولس کے بارے میں بتایا ہوا ہے جنہیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جی. اور اگر ہم بات کریں آپ کے لنک اسٹیٹ کے بعد جو ہمارے پاس ہے پاتھ ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول, تو پاتھ ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول کے بھی وہی اسٹیپس ہیں جو کہ آپ کے پاس ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول کے ہیں. یعنی کہ انیشلائزیشن, اپڈیٹنگ اینڈ شیئرنگ اینڈ اپڈیٹنگ اینڈ دین اس کے بعد ایکسیکٹرا جو بھی اس کے ٹاپکس ہیں, جو بھی اس کے ٹاسکس ہیں, وہی ہم نے پاتھ ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول کے اندر بھی پرفارم کرنے ہیں. کل ہم اپنے ان راؤٹنگ پروٹوکولس کی کو ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلین کریں گے.